ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور بڑی تنگ دستی ہے، دعا کرے میری پریشانی دور ہو جائے۔ جیسے ہم لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی الائچی والی سرکار، کوئی سائیکل والی سرکار، کوئی جفی والی سرکار، کوئی جبے والی سرکار، کوئی کتے بلی والی سرکار، کوئی سگریٹوں والی سرکار مل جائے، بس یہ چھو کرے اور سارا میرا کام ہو جائے، شارٹ کٹ۔ تو وہ نوجوان آیا کہ حضور بڑی تنگ دستی ہے۔ فرمایا تو ایسا کر، اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دے، 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دے، 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں پیر کاٹ کے دے دے، 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بے وقوف، 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا، تو کس کمی نعمت کا شکوہ کر رہا ہے؟ اس لیے میرے بچوں، خاص طور پہ ینگسٹر جو یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں مذہبی ماحول، نہ ہماری مسجدوں کے اندر صحیح تعلیم شرع، اسکول کالج یونیورسٹی کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے۔ ہم نے جو دین کو محدود کر دیا نا، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، امامہ، برقع، بھائی یہ چیزیں اسلام میں ہیں، پورا اسلام اس میں داخل نہیں ہو گیا ہے۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو اپنانا ہوتا، جن میں ایک بہت بڑی روحانی تربیت، ایک علمی تربیت، باطنی تربیت، اور تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ، اور اس کا سلیقہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتا، نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے۔ ماں باپ بننے کے لیے تیار ہیں، شادی کرنے کے لیے سارے تیار ہیں، میاں بیوی بن گئے، ایجاب و قبول ہوا، میاں بیوی بن گئے، 1 سال بعد ماں باپ بن گئے۔ لیکن شرعی طور پر صحیح ماں باپ کون ہوتے ہیں؟ جن کا مطالبہ شریعت کر رہی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے اسی قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بعض اوقات تو کلمہ کفر زبان سے نکال کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے موت میت میں بعض اوقات عورتیں کس طرح کلمہ کفر کہہ رہی ہوتی ہیں، اے اللہ تجھے میرے گھر ہی نظر آیا تھا، یہ تیری کیسی بے انصافی ہے، یہ تو نے کیسا ظلم کیا ہے۔ اور بعض علاقوں میں تو یہ محاورہ چلتا ہے، ظلم خدا کا، جیسے کوئی بات کریں گے ظلم خدا کا، وہ بھائی خدا یہ کفریہ جملہ ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی جاہلوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک شخص صبح مسلمانی کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، حبیب سے محبت کرنے والا بنایا، مسلمان بنایا۔ 3 وہ بڑے انعام ہے کہ خدا کی قسم دنیا کی ہر نعمت ایک طرف اور یہ 3 نعمتیں ایک طرف، کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی مقابل نہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اب ہمیں چونکہ مسلمان ہیں، دنیا میں پیدا ہو گئے، بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا۔ نام کیا ہے جی؟ چراغ دین۔ نام کیا ہے جی؟ نور دین، دین کا نور اور چراغ، اور بالکل اندھیرا اندر۔ ہم لوگ اپنے دین کو نہ جاننے کی بنا پر اور دین سے ایک رسمی تعلق کی بنا پر اس بات کو بھلا بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا۔ اس لیے ہر ایک اپنے اپنے ذرا ذہن سے سوچے کہ میں اپنی زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہا ہوں۔ کوئی تو ایسا نظر آئے گا جو کھیل کود میں بہت عروج حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہا ہے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے، کوئی تعلیم کے لیے، کوئی فیشن کے لیے، کوئی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کسی نے اپنا مطمع نظر اور مقصود نظر گناہوں کو بنا لیا، اس سے حصول لذت کے لیے زندگی گزارے جا رہا ہے۔ بعضوں نے ایک اینیمل والی زندگی اختیار کی ہوئی ہے، ناراض مت ہوئیے گا، جانور والی زندگی۔ وہ کیا ہے؟ جانور پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ وہ بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، خود بخود ہو جائے، یا کسی نے پیٹس پالے ہوتے ہیں تو چلو وہ علاج کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ گویا کہ اس کی زندگی کا مقصد پیدا ہونا، کھانا پینا، تھوڑا سا سایہ تلاش کرنا، کبھی سردی دھوپ میں آ کر بیٹھ جانا، بچے پیدا کرنا اور مر جانا۔ یا جب خود باپ بنتا ہے یا ماں بنتی ہے تو اپنے بچے کو پال پوس کے بڑا کرنا، یہ جانور کا مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے بعض ہم مسلمانوں نے اسی کو مقصد حیات بنا لیا ہے، پہلے پڑھو، پھر جاب بنا کر لو، کاروبار کر لو، شادی کر لو، بچے پیدا کر لو، ان کے مستقبل کی فکر کر لو اور مر جاؤ۔
تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ پھر تو ایک جانوروں والی زندگی ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اور تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام اسی بنیادی مقصد کو لے کر آئے کہ یہ تمام ضمنی چیزیں ہیں، یہ بھی تمہارے ایک بڑے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو بیکار نہیں، لیکن یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو کیا ایئرپورٹ سے دل لگا لیتے ہیں؟ نہیں، فلائٹ کے اوپر آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو آپ اسٹیشن سے دل نہیں لگاتے، ریل پر آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ آپ بس اسٹاپ پہ جاتے ہیں تو بس اسٹاپ سے دل نہیں لگاتے، بس پر آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ پانی کے شپ سے سفر کریں گے تو پانی کے شپ سے آپ جہاز سے دل نہیں لگائیں گے، آپ کی سفر پہ توجہ ہوگی۔ ایسے ہی مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے حصہ حاصل کرتا ہے تاکہ میں ایک بڑے مقصود کو حاصل کر لوں، وہ مقصود جو ہمارا زندگی کا مقصد اصلی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تصور عبادت کیا ہے؟ کیونکہ ابھی ہماری معلومات تھوڑی بہتوں کی کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ نمازیں پڑھتے رہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، تسبیح سنبھال لیں؟ نو، یہ آپ کو کس نے کہا کہ عبادت ان چیزوں کا نام ہے؟ یہ عبادت میں شامل ہیں، لیکن عبادت انہی چیزوں کا نام ہے یہ نہیں۔ آسان الفاظ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ان کو کرنا، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا، ان کو چھوڑ دینا، ان سے رک جانا، اس کا نام عبادت ہے۔ جس کو اور میں کہہ دوں عام لفظوں میں تو فرض، واجب اور سنت موقدہ، یہ تین ایسی ہیں جن کا شریعت کا مطالبہ ہے کہ آپ فرض پورے کریں، واجب پورا کریں، سنت موقدہ پوری کریں۔ اور یہ صرف نماز میں نہیں ہے، یہ روزے میں بھی ہے، یہ کاروبار میں بھی ہے، یہ گفتگو کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ وچار میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے باہمی تعلقات میں بھی ہو سکتا ہے، کس سے تعلق رکھنا فرض ہے، کس سے واجب ہے اور کس سے فقط سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے جسٹ اپوزٹ تین چیزوں سے بچنا، حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت۔ فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور سنت موقدہ کو چھوڑیں گے تو اس کو شرعی اصطلاح میں اساءت کہتے ہیں، برا کرنا، برائی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں کوئی پوری کر دے، ان تین چیزوں سے بچے تو اس نے دنیا میں آمد کے مقصد کو پورا کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مزدور جب اپنی مزدوری پوری کرتا ہے تبھی اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر آپ فیکٹری جوائن کر لیں، اگر آپ کوئی اسکول جوائن کر لیں، اگر آپ کوئی آفس جوائن کر لیں، کوئی فیکٹری جوائن کر لیں، لیکن کام نہ کریں تو آپ کو سیلری ملے گی؟ بولیے۔ یا ادھورا کام کریں، ناقص کام کریں، جیسی ڈیمانڈ ہے ویسا نہ کریں تو کیا سیلری ملے گی؟ یا پوری ملے گی؟ انعامات ملیں گے یا نہیں؟ یا سزا ملے گی؟ تو بالکل ایسا ہی اگر ہم زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے انعام نہیں ہے، سزا ہے۔ یہ موبائل ذرا بند